لیکن ہم نے تو صرف پی ٹی آئی کے دوستوں کے گلے بچائے ہیں. پہلی بات وزیر اعلیٰ شپ کے حوالے سے بات کروں, میرے بھائی اختیار ولی صاحب یہاں موجود ہیں. اگر جمعیت علماء اسلام ہم اس میں سنجیدہ ہوتے کہ ہم نے وزارت اولیاء لینی ہے, تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء کا ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا. وہ علی ظفر صاحب نے سینٹ میں کیا ہے, آن ریکارڈ کیا ہے, 26ویں ترمیم کے بعد کیا ہے. اسد کیسر صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا ہے, آن ریکارڈ کیا ہے. عمر ایوب صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا ہے, آن ریکارڈ کیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے جس انداز سے ساری سچویشن کو سنبھالا ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. معاملات کس نہج پر چلے گئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسیوں کی جو سمت ہے وہ بہت غلط ہے اور اس کا اب کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسلام آباد میں آ کر احتجاج رجسٹر کرایا جائے؟ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ والی نوبت آن پڑی, آپ کو کس پوائنٹ پہ لگا, کس پالیسی میں آپ سب سے بڑا پرابلم یا خلا محسوس کرتے ہیں؟ اور یہ بھی فرمائیے گا, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی ٹویٹ دیکھ کے ہمیں خاصی حیرت ہوئی, کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ بھی بڑی ایک طرح سے نیگیٹو ٹویٹ ہے مولانا صاحب کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نہ ادھر کے ہیں, نہ ادھر کے ہیں, نہ اپوزیشن میں ہیں, نہ حکومت میں ہیں. اور مطلب یہ کیا وجہ بنی کہ اپوزیشن اتحاد کے یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ؟ بہت شکریہ مونا. دیکھیں, پہلا سوال آپ کا اسلام آباد کے یا مولانا صاحب کی اس تقریر کے اس کلپ کے حوالے سے تھا کہ کیا چیز ہمیں ایسی محسوس ہوئی ہے. دیکھیں, یہ آج کی بات نہیں ہے مونا, یہ تقریباً آپ اس کو اس ہائیبرڈ رجیم کی ابتدا سے لے لیجئے, جب 2018 میں پہلا انتخاب ہوا تھا اور وہ اس ہائیبرڈ رجیم کے اس فارمولے کے تحت یا اس فلسفے کی بنیاد پر ہوا تھا, تو اس وقت بھی واحد جمعیت علماء اسلام تھی کہ جنہوں نے اگر مگر سے ہٹ کر یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کے عوام کو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس طرح ان کا چرایا جائے گا کہ ہماری رجیم جو ہے جس کو ایک نام دے دیا گیا ہائیبرڈ رجیم کا, کہ اس انداز میں لوگوں کے انتخاب کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے منتخب کیا جائے گا, تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ ابتدائی آواز تھی جب اس وقت تھی جب کوئی بھی اس طرح کی آواز اٹھانے کی سکت کسی میں بھی نہیں تھی, تو جمعیت علماء اسلام میدان میں آئی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف 14 ملین مارچ پورے پاکستان میں کیے تھے. پھر اس کے بعد آزادی مارچ کے قریب آ کر پھر مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ ہم نوا بنے تھے, صرف آواز ہمارے ساتھ ملائی تھی. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک اپوزیشن کا اتحاد بنا اور یہ آخر تک جو ہے وہ حکومت کے انجام تک بات چلی. اس کے بعد دیکھیں 2024 کا آپ الیکشن دیکھ لیجئے, بینیفیشری چینج ہوا, اس ہائیبرڈ نظام کا بینیفیشری چینج ہوا, لیکن جمعیت علماء اسلام کا سٹانس وہی رہا جو 2018 کے انتخاب کے بعد تھا. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے عوام کو ان کے انتخاب کا حق نہیں دیا جائے گا, تب تک یہ پارلیمنٹ بھی بے معنی ہوگی, اس میں بیٹھنا بھی بے معنی ہوگا. یہ اور بات ہے, اگر ہم یہاں نظام کے خلاف ایک بات کرتے ہیں, ایک نظام ڈیلیور نہیں کرتا, تو پھر ہم پاکستان کی نظام سے نکلنے کی بات نہیں کرتے, ہم نظام کے اندر اصلاح کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کی افادیت پر سوال اٹھایا گیا ہے, پہلے بھی اٹھا تھا, آج بھی اٹھا ہے, اور یہ اٹھایا جاتا رہے گا, اس وقت تک اٹھایا جاتا رہے گا. انجینئر صاحب, ایک بات کا اور اضافہ کیجئے گا کہ اب گنڈا پور صاحب تو تبدیل ہو گئے ہیں, وزیر اعلیٰ نئے آ گئے ہیں, تو اب آپ کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی تحریک انصاف سے, کیونکہ سب کو یہ باور ہے, پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب دراصل جو ہیں کئی مرتبہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی تھی, اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان اتنے زیادہ فاصلے تھے. تو اب یہ فاصلے کم ہو سکتے ہیں سہیل آفریدی کے آنے کے بعد؟ دیکھیں مونا, ذرا تھوڑی سی مس پرسیپشن تھی اس حوالے سے کہ گنڈاپور صاحب یہ یقیناً کوشش کرتے تھے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, وہ یہ کوشش کرتے تھے جب بھی ہم تحریک انصاف اور جمعیت علماء آپس میں قریب آتی تھی اور ہم بیٹھتے تھے, ہم بات چیت کرتے تھے, ہم ایک متحدہ اپوزیشن کے تصور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, اور دا مومنٹ ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ جی یہ اب چیز شاید کسی ایک کنارے تک جائے, تو وہ ایک ایسا بیان مولانا صاحب کے خلاف دیتے تھے. کس کی امامت دیتے تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی میرے بھائی ہیں شاید خٹک صاحب, یہ بیٹھے ہوئے, یہ خود پی ٹی آئی کے اندر کا سوال ہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ مس پرسیپشن ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس بنیاد پر اپوزیشن کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بنے کہ جی گنڈاپور صاحب ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. جب تک اس حوالے سے ان کی کوئی ایک ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئے گی, شاید یہ چیز آگے چل نہیں پائے گی. اچھا, آپ نے کہا آپ شیئر کر چکے ہیں, شاہد خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کے بارے میں بتا پائیں گے. لیکن ضیاء صاحب, آخری آپ سے عرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کھوکر صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سولو فلائٹ ہو جائے گی, یہ والا جو آپ کا مارچ ہے وہ آپ کے بارے میں بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں. مطلب حکومت نے بھی میں نے اتنی سخت تنقید نہیں دیکھی جتنے کہ اپوزیشن کے رہنما اب آپ کے اوپر تنقید فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کھوکر صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی چھوٹی سی خواہش کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ممبر انہیں توڑ کر دے تاکہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا سکیں, ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا.
26वीं तरमीम हो या मुशर्रफ का LFO, या हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं बशर्ते मीठे का तनासुब ठीक हो। मतलब बहुत सख्त तनकीद है ये। मोना, आपने चूंकि उनका ट्वीट सामने रखा है, मैंने इस ट्वीट का जवाब उनको कोट ट्वीट करके दिया हुआ है, लेकिन मैं उसको सामने रखूंगा ये चूंकि उसमें कई बातें हुई हैं, तो मैं आपसे 1 मिनट जरूर चाहूंगा इस क्लैरिफिकेशन के लिए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ उनका एहतराम का रिश्ता है, हमारे सबके साथ एहतराम का रिश्ता है। लेकिन देखें, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि LFO के हवाले से उन्होंने बात की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के हवाले से। मैं पहली बात वजीर आला शिप के हवाले से बात करूं, मेरे भाई इख्तियार वली साहब यहाँ मौजूद हैं। अगर जमीयत उलमा इस्लाम हम इसमें संजीदा होते कि हमने वजारत उलिया लेनी है, तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए था कि हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा का एक कैंडिडेट होना चाहिए था। फिर ये मेरे भाई शायद खटक साहब बैठे हुए हैं, फिर ये किसी अपने एक MPA को सामने ले आए कि जो ये कह सके कि जमीयत उलमा इस्लाम ने उनकी किसी MPA से राब्ता तक किया है, जब हम सिर्फ अपने वोट के लेने की बात कर रहे हैं। हमने न PTI की किसी MPA से राब्ता किया, हमने न अपोजिशन के कोई एक कैंडिडेट तक की बात की है, तो वजारत उलिया तो बहुत दूर की बात है। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को शायद इस हवाले से गलतफहमी हुई। जहां तक उन्होंने LFO की बात की, जहां तक उन्होंने 26वीं तरमीम की बात की, तो देखें LFO की मुशर्रफ के जमाने में भी हो, ये बहुत सारे ऑफरें हमारे सामने मौजूद थी। अभी 26वीं तरमीम में भी बहुत सारी ऑफर्स हमारे सामने मौजूद थी, लेकिन हमने तो सिर्फ PTI के दोस्तों के गले बचाए हैं। और इसका एतराफ जो है वो अली जफर साहब ने सेनेट में किया है, ऑन रिकॉर्ड किया है, 26वीं तरमीम के बाद किया है। असद कैसर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया है, ऑन रिकॉर्ड किया है। उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया है, ऑन रिकॉर्ड किया है कि 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने जिस अंदाज से सारी सिचुएशन को संभाला है, हम उनको खराज तासीन पेश करते हैं। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सियासत है, यहाँ सियासत में अपने आप को और अपनी सियासत को बचाने के लिए वो कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो फिर इस्लामाबाद और उसकी गिर्द नवाह की जमीनों की तरह आपकी सियासत पर कोई भी कब्जा कर सकता है। ओ